سامعین کرام، خوش آمدید۔ ہم آپ کے بچوں کے لیے لائے ہیں نئے موضوعات اور تخلیقی کہانیوں کا ایک سلسلہ جس سے آپ روزانہ ایک دلچسپ کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تو آئیں، ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کیجیے۔ شکریہ۔ آج ہم آپ کو ایک بکری کے بچے کی کہانی سناتے ہیں جس کا نام میگلی تھا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ دیکھنے میں صرف بکری کا ایک بچہ ہی تھا، مگر حقیقت میں سفید کھال میں لپٹا تجسس کا ایک طوفان تھا۔ میگلی کا مالک ایک کسان تھا جس کی دھوپ والی چراگاہ میں اس کے دن عام طور پر چھلانگیں مارنے اور تیتلیوں کا پیچھا کرنے میں گزرتے تھے۔ آج بھی میگلی اپنی پسندیدہ 3 کونوں والی گھاس چرنے میں مصروف تھا کہ اس نے خود کو کسی اور چیز کی طرف کھینچتا محسوس کیا۔ یہ بھوک نہیں تھی، نہ ہی آبشار کے گرتے پانی میں اپنے عکس سے سر ٹکرانے کی چنچل خواہش تھی، بلکہ یہ ایک دھیمی، مدھم اور سریلی آواز تھی جو اس کی دنیا کے کنارے کے پتھروں کی مانوس دیوار کے پرے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، اس کے فلاپی کان گھوم رہے تھے۔ یہ ایک انجانا احساس تھا، یہ گائے یا بکریوں کی آواز سے مختلف کچھ نیا تھا۔ اس نے بھی کچھ نیا، کچھ مختلف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا سکون اب بخارات بن کر اڑ چکا تھا، جس کی جگہ اس کے پاؤں میں ہلچل نے لے لی تھی، اور یہ ہلچل مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اپنی دنیا کے گرد پتھر کی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے میگلی نے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کیا۔ گیٹ بند تھا اور بہت اونچا بھی تھا۔ دیوار کے پتھر ٹھوس اور اس کی چھلانگ لگانے سے اونچے تھے۔ اس نے ایک پرانے درخت کو دیکھا جس کی جڑیں دیوار کے نیچے پھنس گئی تھیں۔ اس نے دیوار کے اس حصے کو دیکھا، وہاں کچھ جگہ تھی جو کہ ایک بکری کے بچے کے لیے کافی تھی۔ اپنے نرم کوٹ جیسے جسم کی وجہ سے میگلی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ واہ رے، آزادی! باہر کی ہوا میں ایک مختلف مہک تھی، دیودار اور صنوبر کی مہک، اور چراگاہ کی دیوار کے ساتھ چھوٹے سے جنگل کی نمدار مٹی میں لمبی جنگلی گھاس پر میگلی نے گھبراتے ہوئے ایک قدم رکھا، پھر دوسرا۔ سریلی، دھیمی آواز اب صاف ہو رہی تھی جو اسے درختوں کے سائے میں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے نرم گھاس میں آواز کی سمت بڑھنا شروع کیا۔ اس کی چھوٹی سفید شکل جنگل کے سبز ماحول میں بالکل واضح تھی۔ اس نے چمکتی ہوئی کھال والے خرگوش کو دیکھا جو اسے دیکھ کر دور چلا گیا۔ اس نے ایک گلہری کو درخت کی اونچی شاخ پر دیکھا۔ میگلی اس ماحول میں پریشان نہیں ہوا تھا۔ دھیمی، سریلی آواز مسلسل اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آخر کار، درختوں کے درمیان دھوپ سے بھری ایک چھوٹی سی چراگاہ میں کائی والے درخت پر ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھی تھی جس کی عمر 6 یا 7 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے بالوں میں چمکدار ربن تھے، اس کے گالوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ وہ گولے داؤدی کی زنجیر بنا کر گلے میں ڈالے، نرمی سے اپنے آپ سے کچھ بول رہی تھی۔ وہ اکیلی اور گھر کا راستہ کھوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ میگلی بغیر کسی شرم کے اس کے قریب آیا اور پیار سے ایک نرم آواز نکالی، ماں، ماں۔ چھوٹی لڑکی نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ اس کے آنسو تھم گئے جب اس نے سفید بکری کے بچے کو دیکھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ اوہ، ہیلو، اس نے سرگوشی کی۔ کہاں سے آئے ہو؟ میگلی نے جواب میں اپنی ناک سے لگا کر آہستہ سے اپنا ہاتھ ہلایا تو لڑکی نے خوشی سے قہقہا لگایا۔ لڑکی آرام سے آگے بڑھی اور میگلی کی نرم کھال کو چھوتے ہوئے کہا، تم بہت دوستانہ سے لگ رہے ہو۔ اس نے کہا، میرا نام ببلی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں گھر کے راستے سے بہت دور بھٹک گئی ہوں۔ میگلی کو اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ اس کے لمس میں موجود سکون اور اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی اداسی کو سمجھ رہا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ وہ پیار سے اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرتی، میگلی بھی کبھی کبھار اس کی گود سے گولے داؤدی کو توڑ لیتا۔ ان دونوں کو کچھ ایسا مل گیا تھا جیسے انہیں دوست کی ضرورت تھی۔ کھوئی ہوئی لڑکی ببلی اور میگلی کافی دیر اکٹھے بیٹھے رہے۔ اچانک ایک اور آواز نے خاموشی کو توڑا،
ایک مانوس تیز آواز، میگلی، وہ بدماش بکرا کہاں ہے؟ وہ کسان جنگل کے اس کنارے پر نمودار ہوا۔ اس کی نظر میگلی پر پڑی، پھر ببلی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کی چوڑائی زیادہ ہو گئی۔ ہاں ہاں، یہ میں ہوں، کسان نے کہا، اب اس کی آواز نرم ہو گئی۔ میگلی، تم چھوٹے سے آوارہ گرد، اور ببلی، تمہارے والدین ہر جگہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ نوجوان لڑکی، ببلی اس جان پہچان والے کسان کو دیکھ کر پرسکون نظر آنے لگی۔ انکل، میں کھو گئی تھی، اس نے کھڑے ہو کر کسان کا پھیلا ہوا ہاتھ پکڑتے ہوئے وضاحت کی۔ لیکن پھر اس بکرے نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ کسان نے ہلکے سے کیچڑ والے میگلی کو اپنی باہوں میں لے کر قہقہا لگایا۔ لگتا ہے اس کا تجسس اور آوارہ پن اسے آج ایک اچھے کام کی طرف لے گیا ہے۔ چلو تم دونوں کو گھر لے چلتے ہیں۔ اپنی دھوپ والی چراگاہ میں واپس آ کر میگلی نے گھر کا مانوس سا سکون محسوس کیا۔ 3 کونوں والی گھاس کا ذائقہ اتنا ہی میٹھا تھا، تتلیوں کا پیچھا کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ اب اسے معلوم تھا کہ دیوار سے باہر کی دنیا نامعلوم نہیں ہے، جس میں اسے مقابلوں اور لوگوں سے جڑنے کا موقع ملا۔ اپنی وہ مہم جوئی، ایک خاموش، اداس لڑکی اور اس کی دریافت کی یاد اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ببلی کبھی کبھار چراگاہ کی باڑ پر آتی، اسے مٹھی بھر میٹھی 3 کونوں والی گھاس پیش کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں جنگل میں ان کی مشترکہ مہم جوئی کی یاد دلاتی تھی۔ میگلی کو معلوم تھا کہ اس کی اپنی چراگاہ حیرت انگیز اور مسحور کن ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے دل میں ایک سنسنی اور تجسس ہے، کیونکہ اب اسے پتا تھا کہ باہر کی دنیا پتھر کی دیوار کے بالکل پرے لامتناہی اور بہت خوبصورت ہے۔ سامعین کرام، اس کہانی سے جو سبق آپ نے اخذ کیا ہے اسے اپنی رائے کے طور پر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔